بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مدینہ چھوڑ کر کہیں باہر نہیں جاتے تھے، جن میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک فقہی مسلک کے امام ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مالکی مسلک بھی، جس طرح حنفی ہے نا، اس طرح ایک مالکی مسلک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم مدینہ، کیونکہ ان کے دور میں مدینہ میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا، اور دنیا بھر کے علماء ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کی کتاب جو فقہی مسائل پر بھی اور علم حدیث پر بھی مشتمل ہے، موطا امام مالک، اور دورہ حدیث میں وہ پڑھائی جاتی ہے، تو وہ موطا امام مالک آپ کی ہی لکھی ہوئی اور جمع شدہ کتاب ہے حدیث پاک کے موضوع پر۔ تو آپ مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے تھے، بلکہ مدینہ کی محبت اس حد تک تھی کہ آپ اندازہ فرمائیں مکہ سے مدینہ صرف پرانے میلوں کے لحاظ سے 300 میل یا کچھ کم و بیش زیادہ بنتا ہے، اور اگر آج کے کلومیٹر گنے جائیں تو بھی 400 کلومیٹر سے کچھ اوپر بنتا ہے۔ اور اب تو وسائل اور ذرائع نقل و حمل بڑے تیز ہو گئے، تیز رفتار کاریں بعض اوقات 3-4 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہیں، لیکن اس وقت چونکہ پیدل سفر ہوتا تھا 10-15-20 دن آنے جانے میں ضرور کم از کم لگ جاتے تھے، کچھ چند حج پر بھی لگ جاتے تھے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے اتنا عشق تھا کہ آپ نے ساری عمر میں ایک حج کیا۔ سن رہے ہو؟ پاس بیٹھے مدینہ میں ایک حج کیا کہ وہ فرض تھا، اور حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے کہ خدا نہ خواستہ میں 10-15-20-30 دن کے لیے مدینے سے باہر جاؤں اور وہ مجھے موت آ جائے تو مجھے مکے میں دفن ہونا پڑے گا، میں تو مدینے میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ نے ان کی آرزو پوری کی اور آپ مدینہ منورہ میں ہی وفات پائی اور جنت البقیع میں ہی دفن ہوئے۔ وہ سمجھدار خوش نصیب جو ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، جن کو میں نے بھی مبارکباد بھی دی ہے، اور ان میں وہ ایک صاحب بیٹھے نظر آ گئے مجھے، تو وہ لوگ اگر ان کے ساتھ کوئی سمجھدار تھا تو شاید اس نے بتایا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین جو 9 قبریں ایک ہی جگہ نشان سے ہیں جنت البقیع میں، اس کے ساتھ ہی آگے 2 قبریں ہیں امام مالک کی اور امام نافع کی۔ یہ نافع بھی حضرت عمر فاروق کے غلام تھے، مگر ہمارے آقا بن گئے، حالانکہ ان کے زر خرید غلام تھے، مگر علم دین میں وہ سمجھ بوجھ حاصل کی کہ وہ بھی فقہ میں بہت اونچے مقام پر فائز ہیں، اور بہت ساری روایات احادیث ان سے منقول ہیں۔ مولا عمر کہلاتے ہیں، نافع مولا عمر، جن کی ایک حدیث میں برکت کے لیے سنا دیتا ہوں کہ نافع مولا عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ ابن عمر جو فاروق اعظم کے صاحبزادے تھے، تو ان کے ساتھ میں جا رہا تھا۔ نافع کہتے ہیں جو باپ کا غلام وہ بیٹے کا بھی غلام ہوتا ہے، تو میں ان کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک اعرابی دور سے آتا ہوا نظر آیا، دیہاتی علاقے کا رہنے والا باشندہ، تو آپ اس کو دیکھ کر جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترائے۔ میں بھی پیچھے سوار تھا، میں بھی نیچے اترایا۔ آپ نے اس سے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، بڑی محبت سے گفتگو کی، مسکرا کر اس سے دیکھا اور بڑی خیر خیریت پوچھ کر اپنی دستار سر سے اتاری اس کے سر پر رکھ دی، وہ سر سے ننگا تھا تو اس کے سر پر رکھ دی، اور پھر وہ روانہ ہوا تو آپ دور تک اس کو دیکھتے رہے، تک جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور میں بھی چلا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اس کا اتنا ادب و احترام کیوں کیا؟ یہ کون بابا ہے، یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے ابا جی کا ایک دوست ہے، دیہاتی علاقے سے کبھی کبھی ان کی خدمت میں آیا کرتا تھا، اور آپ اس پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے اور محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، تو میں نے اپنے باپ کے دوست ہونے کے ناطے اس کا احترام کیا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو باپ کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہو
اسے چاہیے کہ باپ کے بھائی کی ادب کرے، اگر بھائی نہیں ہے، چچا تایا نہیں ہے، تو باپ کے کسی دوست مل جائے تو اس کا ادب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باپ کی روح کو وہ راحت پہنچائے گا جو اپنا ادب کرنے سے اور اپنے ثواب پہنچانے سے صدقہ جاریہ کے طور پر جو برکت ہوتی ہے وہ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضرت نافع اور امام مالک کی قبریں ازواج مطہرات کی قبروں سے آگے نیکسٹ جو قبریں نظر آتی ہیں، کیونکہ میں نے تو جنت البقیع میں وہ پھر کر دیکھا ہوا ہے نا، اب وہاں پابندیاں بہت لگی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے عام بندے کو آگے جانے دیں نہ جانے دیں، خاص وقت ہوتے ہیں ان میں بندہ نکل بھی جاتا ہے، آگے نکل بھی جاتا ہے صبح اشراق سے پہلے یا اشراق کے قریب۔ تو یہ تو تھے نافع، اور وہاں حضرت امام مالک کی بھی قبر ہے ساتھ ہی۔ تو مدینہ میں فوت ہونے کا، مدینہ میں دفن ہونے کا شوق ان کا پورا ہو گیا۔